قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. کتاب التوحید کا آج 5واں باب ہمارے سامنے ہوگا. اس سے پہلے کہ ابواب میں توحید کی اہمیت، اس کی فضیلت اور پھر اس کی ضد، شرک کی قباحت اور پھر توحید کی دعوت کے حوالے سے باتیں ہو چکی ہیں. یہ جو باب آج ہمارے سامنے ہے، اس باب کا عنوان ہے تفسیر التوحید و شہادتی اللہ الہ الا اللہ، یعنی توحید اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کی تفسیر اور وضاحت. جس چیز کی اہمیت ہمیں معلوم ہوئی اور اس کی فضیلت سے ہم نے آگاہی حاصل کی ہے اور جس کی دعوت کی ترغیب پچھلے باب کی روشنی میں ہمارے سامنے آئی ہے، اس چیز کی حقیقت کیا ہے تو اس کو جاننا چاہیے. علماء یہ کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کی فضیلت و اہمیت وغیرہ بیان کرنے کے بعد اب یہ مناسب سمجھا کہ توحید کی حقیقت بھی لوگوں کے سامنے وہ رکھے، تاکہ اگر عمل کرنے کی بات ہو تو بصیرت کی بنیاد پر، اور دعوت دینے کی بھی بات ہو تو بصیرت کی بنیاد پر دعوت دی جائے. صرف توحید کے الفاظ نہیں دہرائے جائیں، بلکہ توحید کس کو کہتے ہیں یہ حقیقت بھی ذہن نشیں رہے اور دوسروں کو بھی ذہن نشیں کرانے کی صلاحیت ہو. تو اس باب کے تحت شیخ الاسلام نے 4 مختلف مقامات کی آیتیں نقل کی ہیں اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی ہے اور پھر ان کی وضاحت کی ہے، اور یہ واضح کیا ہے کہ توحید اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کا مطلب یہ ہے کہ عبادت بھی صرف اللہ کی جائے. توحید اور اس شہادت لا الہ الا اللہ کی گواہی کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت بھی صرف اللہ کی جائے، اور اس گواہی کا مطلب یہ ہے کہ محبت بھی جو عبادت والی ہوتی ہے وہ صرف اللہ سے کی جائے، اور اس گواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں، معبودان باطلہ، سبوں سے براءت کا اظہار کیا جائے، ان کا انکار کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں اور یہ ساری شکلیں کیا ہے؟ توحید کی تفسیر اور وضاحت ہیں. پہلی جو آیت کریمہ یہاں نقل کی ہے وہ سورۃ الاسراء کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک الذین یدعون، وہ کہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، یعنی مشرکین عرب، یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جن کو یہ پکارتے ہیں نا وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں. ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہو جائے اس کے رب کے. وَيَخَافُونَ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. كَإِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، آپ کے رب کا عذاب ہے ہی ایسی چیز سے جس سے ڈرنا چاہیے. تو یہ آیت کریمہ ہے. اب یہ آیت کس پس منظر میں اتری ہے، اس کا سبب نزول کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں 2 روایتیں آئی ہیں. ایک ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے
وہ صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ عرب کے لوگ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو یہ جن مسلمان ہو گئے، تو یہ تو مسلمان ہو گئے، لیکن جو لوگ ان کی عبادت کر رہے تھے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے اور وہ کسی اور راستے پر لگ گئے اور خود ڈرنے والے ہو گئے۔ تو ان کو پتہ نہیں، اس لیے کیا ہے اب بھی یہ ان کو پکارتے ہی رہے، یعنی جنوں کی عبادت کرتے رہے۔ تو اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے۔ یہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ دوسری جو روایت ہے اس سلسلے میں وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو تفسیر کی کتابوں میں آئی ہے کہ لوگ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، عزیر علیہ السلام اور پھر فرشتوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو ان لوگوں کے سلسلے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو اور جن کی عبادت کرتے ہو ان کا خود حال یہ ہے کہ وہ رب کو پکارتے ہیں اور رب کا قرب تلاش کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، ڈرتے ہیں اللہ کے عذاب سے اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ تو جو خود ڈرنے والے ہوں وہ دوسروں کو ڈر سے کیسے بچائیں گے، اور جو خود رحمت کے امیدوار ہو وہ دوسروں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیسے کریں گے۔ تو یہ دو سبب نزول ہے۔ سند کی بنیاد پر دیکھا جائے تو پہلی جو روایت ہے وہ مضبوط ہے، لیکن قرآن کریم کے الفاظ کی بنیاد پر غور کریں گے تو دونوں سبب نزول اپنی جگہ پر صحیح ہے، اور جس طرح یہ دونوں سبب نزول منطبق ہوتے ہیں اس آیت پر، اسی طرح وہ سارے لوگ اس آیت کے ضمن میں آ جائیں گے جو اللہ کے نیک بندوں کی عبادت کرتے ہیں، اس امید پر کہ وہ اللہ کے لیے ذریعے کے طور پر کام آئیں گے، وسیلے کے طور پر کام آئیں گے۔ کہا کہ جن کو وسیلہ بناتے وہ خود وسیلہ ڈھونڈنے والے لوگ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو وسیلہ ڈھونڈتے ہیں وہ کون سا ہے؟ وسیلہ کا مطلب کیا ہے؟ تو وسیلہ کا جو لفظی معنی ہے وہ کیا ہے؟ ما یتوسل به الی الشیء یا الی شیء، وہ چیز جس کے ذریعے سے کسی چیز تک پہنچا جائے، یعنی ایک لفظ میں کہیں گے تو ذریعہ اور سبب۔ تو ذریعہ وسیلہ سے مراد کیا ہے یہاں؟ تو امام قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وسیلہ اللہ کا قرب ہے، وسیلہ اللہ کا قرب ہے جو اس کی اطاعت کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو وسیلہ ڈھونڈنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا قرب ڈھونڈنا۔ اور اللہ کا قرب کیسے ملے گا؟ تو اللہ کی اطاعت کر کے۔ بعض علماء نے وسیلے کی تفسیر محبت سے کی ہے، یعنی اللہ کی محبت کی تلاش میں ہے یہ لوگ، تو محبت مطلب قرب ہے، تو دونوں ایک طرح سے ایک ہی بات ہے۔ تو وسیلہ کا مطلب کیا ہے؟ قرب یا قرب کا ذریعہ، اور قرب کا ذریعہ کیا ہے؟ طاعت کے اعمال ہیں۔ اس لیے علماء نے یہ بھی لکھا کہ جتنے اعمال صالحہ ہیں وہ سب کے سب وسیلہ کے دائرے میں آ جاتے ہیں، تو سب وسیلہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کس لیے؟ کہ ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر لیں، زیادہ قربت ان کو مل جائے۔ اور یہ کس بنیاد پر ہوتا ہے ان کی طرف سے؟ تو اس بنیاد پر کہ وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ پہلی آیت کریمہ ہے۔ اب اس آیت کریمہ کی روشنی میں کیا باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہے؟ تو پہلی بات جو اصل باب سے متعلق ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے حضور اللہ کے نیک بندوں کو واسطہ اور وسیلہ بنانا یہ توحید کی ضد ہے، اور صحیح توحید اپنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر قسم کے واسطے اور وسیلے کی نفی کی جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو بنیادی مسئلہ ہے، اور شرک کی وضاحت کی ایک شکل ہے کہ یہاں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کسی وسیلے کا محتاج
نہیں ہے، اور جن کو ہم وسیلہ بناتے ہیں نا وہ خود وسیلے کے محتاج ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جن کی بھی عبادت کی جائے گی اللہ کے علاوہ وسیلے کے طور پر کیا ہے؟ یہ شرک ہوگا اور یہ توحید کی ضد ہوگی۔ وسیلہ کی نفی یہ توحید ہے۔ اب یہاں ایک بات یہ سمجھ لینے کی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو من دون اللہ کا جب لفظ آتا ہے نا تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد تو بت ہیں، یعنی پتھر کے بت یا شجر وغیرہ ہیں۔ تو یہاں اس بات کی کھلی ہوئی تردید ہے، اس لیے کہ شجر اور حجر اللہ کو کہاں پکارتے ہیں؟ کیا پکارتے ہیں وہ؟ تو پکارنے والے جو لوگ ہوں گے وہی مراد ہوں گے یہاں۔ تو کون ہے وہ؟ تو ملائکہ ہوں گے۔ کون ہے وہ؟ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کی بنیاد پر جن ہوں گے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کی بنیاد پر اللہ کے نیک بندے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، مریم علیہ السلام ہے وغیرہ۔ تو یہی لوگ مراد ہو سکتے ہیں، شجر اور حجر مراد نہیں ہو سکتے۔ اب ایک مسئلہ اس آیت کریمہ کی بنیاد پر یہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ اولئک الذین یدعون، جن کو یہ پکارتے ہیں، تو یہ پکارنا کیا ہے؟ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی کہ پکارنا یہ عبادت ہے۔ کیوں؟ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کیا کی، شان نزول جو بیان کیا، اس میں کیا کہا کہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، تو دعا یہ عبادت ہے۔ کسی کو پکارنا کیا ہے؟ یہ عبادت ہے، اور غیر اللہ کو اگر پکاریں گے تو یہ اس کی عبادت کرنی ہوگی، اور یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ اور ایک اور بات ہے جو علمی قسم کی ہے لیکن ہم کو اس کو یاد رکھنا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق ہماری عبادت سے ہے، اور اس کا تعلق عبادت میں لطف لینے سے ہے۔ کیا ہے؟ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کے 3 جو ارکان ہیں نا ان کو جمع کر دیا ہے۔ تو عبادت کے 3 ارکان کیا ہیں؟ تو پہلا رکن ہے محبت، کیا؟ محبت۔ دوسرا رکن ہے امید، ہے نا؟ اور تیسرا رکن ہے خوف۔ تو امید، خوف اور محبت کی بنیاد پر جو عبادت ہوگی وہ عبادت ہے اصل میں، سمجھ رہے؟ تو اللہ سے کی عبادت کس لیے کریں گے؟ اللہ سے محبت کی بنیاد پر، ہے نا؟ صرف ڈرنے کی بنیاد پر نہیں، یا صرف امید کی بنیاد پر، لالچ کی بنیاد پر نہیں، تینوں کو جمع کرنا پڑے گا بیک وقت، سمجھ رہے؟ محبت بھی ہوگی اللہ تعالیٰ سے، اس لیے اس کی عبادت کریں گے، اس کی رحمت کی امید بھی ہوگی اس لیے عبادت کریں گے، اور اس کے عذاب کا ڈر ہوگا اس لیے اس کی عبادت کریں گے۔ تینوں کا ایک ساتھ ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے، اور کسی ایک کو اگر الگ کریں گے نا تو شرط چونکہ ایک کم ہو جائے گی، اس لیے مشروط جو ہے جس کے لیے شرط رکھی گئی ہے وہ پوری نہیں ہوگی، یعنی اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو جب بھی ہم کوئی عبادت کریں نا تو ان تینوں چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ سے محبت کی بات، اللہ ہے اس لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ قرآنی مزاج اور قرآنی منہج کے خلاف بات ہے۔ قرآن نے کس بات کی ترغیب دی ہم کو؟ کہ عبادت محبت کی بنیاد پر ہونی چاہیے، اور امید کی بنیاد پر ہونی چاہیے، اور عذاب سے ڈرنے کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ ڈر بھی عبادت کا ایک کیا ہے؟ ایک حصہ ہے، ایک رکن ہے اس کا۔ ڈر کی بنیاد پر بھی عبادت ہوگی۔ تو یہ پہلی آیت کریمہ ہو گئی۔ اس کے بعد دوسری آیت کریمہ ہے سورۃ الزخرف کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، میں بری ہوں، الگ ہوں، بیزار ہوں ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، سوائے اس کے جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے، فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، وہ مجھے سیدھا راستہ بتلائے گا، وہی مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ تو یہ دوسری آیت کریمہ ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں توحید کی یا لا الہ الا اللہ کی گواہی کی تفسیر کیا ہے؟ تو جس کو ہم بار بار سنتے رہے ہیں، کیا ہے وہ؟ کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی اسی وقت مکمل ہوگی، توحید کی تکمیل اسی وقت ہوگی جبکہ تمام معبودان باطلہ کی عبادت کا انکار کیا جائے۔
ایک اللہ کی عبادت کا اقرار ہو اور دوسرے تمام معبودان کی عبادت کا انکار ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں بری ہوں، تو یہ کیا ہے؟ انکار ہے۔ اور پھر کہا الا الذی فطرنی، سوائے اس کے جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اقرار ہے۔ تو تمام معبودان باطلہ کی عبادت کا انکار پہلے، اور پھر کیا ہے؟ بعد میں ایک جو سچا معبود ہے نا اس کی عبادت کا اقرار، لا الہ الا اللہ بھی یہی ہے نا۔ تو یہ گویا کہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے۔ یہ آیت کریمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ الا الذی فطرنی کا جو لفظ ہے نا، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سچا معبود ہونے کی دلیل فراہم کر دی ہے، اور دوسرے جو معبود ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے نا ان کے جھوٹا معبود ہونے کی دلیل فراہم کر دی ہے۔ کیا ہے وہ؟ تو کہا مجھ کو پیدا جس نے کیا ہے، تو جو پیدا کرنے والا ہے وہی کیا ہے؟ معبود ہوگا، اور جس نے پیدا نہیں کیا نا وہ معبود نہیں ہوگا۔ اس لیے سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایسوں کی عبادت کرتے جن کو پیدا کیا گیا، وہ پیدا کرتے نہیں ہے۔ تو جو پیدا کرنے والا ہو وہ معبود ہوگا، جو پیدا کیا گیا ہے، جس کو پیدا کیا گیا، جس میں پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح سے نفی اور اثبات، انکار اور اقرار دونوں کو جمع کر دیا۔ یہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر اور وضاحت ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر سورۃ التوبہ کی آیت ہے مشہور۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے بزرگوں کو، صوفیوں کو رب بنا دیا اللہ کے علاوہ۔ تو اللہ کے بالمقابل اور اللہ کے علاوہ انہوں نے کیا کیا؟ رب بنا لیا۔ کہا کہ حالانکہ ان کو حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، صرف ایک اللہ کی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ تو اپنے علماء کو بھی رب بنا لیا، اپنے صوفیہ کو بھی رب بنایا، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھی انہوں نے رب بنا لیا۔ تو اب یہ مشہور آیت کریمہ، اور اس آیت کے حوالے سے سنن ترمذی کی مشہور حدیث آپ سب کو معلوم ہے کہ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے علماء کو اور اپنے صوفیہ کو کیا کر لیا؟ معبود پر رب بنا لیا، ہم نے تو ان کی عبادت کبھی نہیں کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ کسی چیز کو حلال کر دیتے تھے تو تم اس کو حلال مان لیتے تھے، اور اگر وہ کسی چیز کو حرام کر دیتے تھے تو تم اس کو حرام ماننے لگتے تھے۔ تو ان کے حلال اور حرام کو حلال اور حرام مانتے تھے۔ کیسے؟ تو اللہ کے حلال اور اللہ کے حرام کے بالمقابل۔ تو جس کو اللہ نے حلال کیا اس کو اگر انہوں نے حرام کر دیا تو حرام مان لیتے تھے، اور جس کو اللہ نے حرام کیا اس کو اگر انہوں نے حلال کر دیا تو کیا کرتے تھے؟ تم ایسا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ تو کہا کہ ہاں یہ بات تو ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی ان کو رب بنانا ہے۔ تو اب اس آیت کریمہ میں توحید کی تفسیر کیا ہے؟ تو توحید کی تفسیر یہ ہے کہ کسی کی اطاعت نہیں کرے۔ تو اطاعت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حلال و حرام میں اطاعت، یعنی تشریع میں اطاعت، شریعت سازی اور قانون سازی میں اطاعت، ورنہ جزوی طور پر اطاعت کرنا کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے دائرے میں رہ کر اطاعت کرنا کیا ہے؟ یہ تو کرنا ہے جن کی کرنا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اور عمرہ کی اطاعت کرنی ہے نا، شوہر کی اطاعت کرنی ہے، والدین کی اطاعت کرنی، والد کی اطاعت کرنی ہے۔ تو جہاں کرنی ہے دائرے میں کرنا ہے، لیکن بالمقابل ٹھہرا کر یہ اطاعت اگر کریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ شرک کرنا ہوگا۔ تو یہ تیسری آیت کریمہ ہو گئی۔ اس کے بعد چوتھی آیت کریمہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو
اللہ کے لیے شریک اور ہمسر بناتے ہیں. کس طرح؟ یحبونہم کحب اللہ، وہ اللہ سے، ان سے یعنی معبودان باطلہ سے جن کو انہوں نے شریک بنا لیا ہے، ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو اب اللہ سے جس طرح محبت کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب یہ بیان کیا گیا کہ اللہ سے بھی یہ محبت کرتے ہیں اور غیر اللہ سے جن کو انہوں نے شریک بنا لیا نا، ان سے بھی محبت کرتے ہیں. اور دونوں سے محبت ان کی یہاں کیا ہے؟ برابر کی سطح پر ہے. تو برابر کی سطح پر محبت کیا ہے؟ یہ شرک ہے. آگے شیخ الاسلام خود اس کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ، بات آئے گی. تو ایک تفسیر تو یہ ہے. دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ یہ ان سے محبت کرتے ہیں اس طرح جس طرح مومنین اللہ سے محبت کرتے ہیں. مومنین جس طرح اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، اس طرح یہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ ہمسروں سے، شریکوں سے. تو جو محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے وہ محبت کس کے لیے ہو رہی ہے؟ غیر اللہ کے لیے ہو رہی ہے. تو یہاں جب پورا سلسلے کلام ہے نا اس کو پڑھیں گے تو آگے یہ بات ملے گی کہ جن کو شریک بنایا گیا ہے نا وہ قیامت کے دن براءت کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کہ یہ ہماری عبادت کرنے والے نہیں تھے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، وما هم بخارجین من النار، اور یہ جہنم سے نکلنے والے لوگ نہیں ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ محبت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یا اللہ تعالیٰ کے برابر کی بنیاد پر محبت کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. اور اگر کوئی محبت کرتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو کیا کرتا ہے؟ پامال کرتا ہے، اور اس کو توحید حاصل نہیں ہے، وہ مشرک ہے. اور شرک کرنے والا ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ جہنمی ہے، جہنمی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آیات ہو گئی. اس کے بعد شیخ الاسلام کہتے وہ صحیح، اور صحیح میں تو صحیح سے مراد صحیح مسلم ہے. صحیح مسلم میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ، وکفر بما یعبد من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان کے ساتھ کفر کیا، ان کا انکار کیا، حرم مالہ ودمہ، تو اس کا مال حرام ہو جائے گا، اس کا خون حرام ہو جائے گا، وحسابہ علی اللہ عز وجل، اور اس کا حساب اللہ عز وجل کے ذمے ہے. کیا مطلب ہے؟ تو ایک آدمی کے مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے، اور لا الہ الا اللہ صرف منہ سے نہیں کہے بلکہ عملی طور پر اس کی جو تقاضے ہیں ان کو کر کے بتلائے. کس طرح؟ کہ جتنے معبودان باطلہ ہے نا ہر ایک سے برات کا اظہار زبانی طور پر بھی کرے اور عملی طور پر بھی کر کے بتلائے. تو جس سے یہ دونوں باتیں سامنے آ جائیں گی نا دونوں، تو وہ مسلمان ہے. اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے اب وہ کیا ہے؟ مباح الدم نہیں ہے، مباح الدم نہیں ہے، بلکہ اب اس کا خون کیا ہے؟ حرام ہے، یعنی محترم ہے، اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کو جان کے اعتبار سے نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا ہے، اور اس کا مال بھی اب محفوظ ہے، اس کے مال سے تعرض نہیں کیا جا سکتا ہے. تو زبانی طور پر اگر کوئی ایسا کہتا ہے اور ظاہری عمل کوئی ایسا نہیں کرتا ہے کہ جس کی بنیاد پر کفر کی بات اللہ کے ساتھ سامنے آئے، غیر اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے، تو کہا کہ اس کو مومن سمجھا جائے گا اور ظاہری بنیاد پر اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. اور اگر اندر کا معاملہ خراب ہے، اندر کا معاملہ یعنی صرف دکھاوے کے لیے وہ اگر ایسا کر رہا ہے تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، مسلمان حاکم نہیں ہے، بلکہ اس کی ذمہ داری کس کے حوالے ہے؟ تو کہ وحسابہ علی اللہ، اس کا حساب اللہ کے. تو ظاہر کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا دنیا میں، اور آخرت میں کس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا؟ تو باطل کی بنیاد پر. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ باطل کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آخرت میں ظاہر کو نہیں دیکھا جائے گا، یہ مطلب نہیں ہے. لیکن اصل کیا ہے؟ ظاہر ہے آخرت میں، اور اصل جو فیصلہ ہوگا وہ ظاہر کی بنیاد پر نہیں ہوگا. اصل فیصلہ کس کی بنیاد پر ہوگا؟ باطن کی بنیاد پر. نماز ظاہری عمل ہے، لیکن یہ نماز کس لیے پڑھی گئی ہے؟ تو جو کس لیے ہے نا، کس وجہ سے، لیما، اس کی بنیاد پر فیصلہ ہونے والا ہے اصل میں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ
اب اندر ٹھیک نہیں تو ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے، ہے نا، اس کو بہانہ بنیاد بنا کے نماز بھی پڑھنا ہے اور اللہ کے لیے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ باتیں ہو گئی۔ اب شیخ الاسلام خود ذرا کہہ رہے کہ وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الابواب، یا شرح هذه الترجمة ما بعدها من الابواب، یہ جو باب قائم کیا نا اور آیات آپ کے سامنے رکھی ہے، تو ان کی تفصیلی طور پر تشریح اگر آپ کو جاننا ہے تو بعد کے جو ابواب آئیں گے آپ کے سامنے، ان میں ان کی ایک ایک کر کے الگ الگ کر کے ہم تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ فیہ مسائل، اس باب میں کچھ مسائل ہیں، تو فیہ اکبر المسائل و اہمھا، تو اس میں سب سے بڑا اور سب سے اہم مسئلہ ہے، کیا ہے وہ؟ وہی تفسیر التوحید، توحید کی تفسیر ہے اور وضاحت ہے، اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کی وضاحت ہے، کہا کہ وہ بینہا بامور واضحۃ، کئی واضح امور کے ذریعے سے اس کو بیان کیا گیا اس باب میں۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ کہا کہ آیت الاسراء ہے، کون سی؟ جس میں وسیلے کا ذکر ہے، کہا کہ بین فیہا الرد علی المشرکین، اس میں ان مشرکین پر رد ہے الذین یدعون الصالحین، جو صالحین کو پکارتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ففیہا بیان ان ھذا هو الشرک الاکبر، تو اس میں اس بات کی وضاحت اور بیان ہے کہ یہ شرک اکبر ہے، کیا یہ شرک اکبر ہے، یہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے خلاف ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی کے خلاف ہے، تو کسی کو بیچ میں لانا نہیں ہے، اگر لائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ شرک اکبر ہوگا، یہ توحید کی وضاحت ہے۔ اس کے بعد کہ ومنھا آیت براءۃ، اور اسی میں سے سورہ براءہ کی آیت بھی ہے، یعنی علماء کو اور صوفیاء کو رب بنا لینا، کہتے ہیں کہ بین فیہا، اس میں اس بات کی وضاحت کی کہ اہل کتاب نے اپنے علماء کو اور اپنے صوفیاء کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، اور اس بات کی وضاحت کی کہ انہم لم یؤمروا الا بان یعبد الا الہا واحدا، حالانکہ ان کو حکم اس بات کا دیا گیا تھا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، ما ان تفسیرها الذی لا اشکال فیہ، حالانکہ اس کی جو تفسیر آئی ہے احادیث میں، اس میں کیا ہے؟ طاعت العلماء والعباد فی المعصیہ، علماء اور عابدوں کی اطاعت کرنا معصیت میں، گناہ کے کام میں، نہ کہ ان کو پکارنے کی تفسیر آئی ہے۔ تو بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ صرف پکارنے کی بنیاد پر ہی شرک نہیں ہوتا ہے، اطاعت کی بنیاد پر بھی شرک ہوتا ہے، اللہ کے حلال کو حرام کر دینا اور اللہ کے حرام کو حلال کر دینا، یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے، اور اللہ کے ساتھ دوسرے کو لانا ہے، اور یہ بھی لا الہ الا اللہ کی گواہی کے خلاف ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے کہ خلیل علیہ السلام کا قول کافروں سے، اننی براء مما تعبدون، میں تمہارے معبودوں سے بری ہوں، کہا کہ فاستثنى من المعبودین ربہ، آگے کیا کہ الا الذی فطرنی، سوائے اس کے جس نے مجھ کو پیدا کیا۔ کہتے ہیں شیخ الاسلام کے ابراہیم علیہ السلام نے معبودین میں سے اپنے رب کو الگ کر لیا۔ تو اب دو باتیں لکھی ہے علماء نے یہاں کہ معبودین میں سے الگ کرنا یا تو اتصال کی بنیاد پر ہے، یعنی مسلسل متصل ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے اور غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، تو کہا کہ غیر اللہ کی نہیں، صرف اللہ کی عبادت چاہیے، ہے نا، یا پھر انقطاع کا ہے تو ویسے ذکر کر دیا، عبادت کی بات ہو رہی ہے نا، تو کہا کہ سارے معبودوں سے بغاوت ہے، اصل جو معبود ہے ہاں اس کی عبادت میں کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد کہا کہ وذکر سبحانہ ان هذه البراءۃ وهذه الموالات هي تفسیر شہادت لا الہ الا اللہ، یہ جو موالات کیا ہے؟ براءت ہے، اور یہ جو موالات ہے تو براءت کس سے ہے؟ معبودان باطلہ سے، اور موالات کس سے ہے؟ یعنی دوستی اور تعلق کا اظہار کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے، کہا کہ یہی لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے۔ کیسے معلوم ہو رہی یہ بات؟ تو کہہ رہے کہ فقال وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلہم یرجعون، اس کو کیا کر دیا اللہ نے؟ باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا، تو وہ کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو برات معبودان باطلہ سے اور تعلق کا اظہار کس سے؟ اللہ سے، یہ دونوں باتیں جمع ہو جائیں گی تو لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہوگی اور لا الہ الا اللہ کی تحقیق ہوگی، تکمیل ہوگی، اور ایک کریں گے دوسرا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ پر عمل نہیں ہوگا۔ تو لا بھی چاہیے اور الا بھی چاہیے، دونوں کو جمع کریں گے پھر عبادت وجود میں آئے گی، صحیح عبادت جس کو اللہ تعالیٰ قبول
کرنے والا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے کہ آیت البقرہ کی جو ہمارے سامنے آئی، اس میں کفار کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وما هم بخارجین من النار، یہ جہنم سے نکلنے والے لوگ نہیں ہیں۔ کون لوگ؟ تو جو معبودان باطلہ سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ کہہ رہے کہ ذکر انہم یحبون اندادہم کحب اللہ، اللہ نے ذکر کیا، فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے شریکوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ فدل علی انہم یحبون اللہ حبا عظیما، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ سے عظیم محبت کرتے تھے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ سے محبت نہیں کرتے تھے، تو اس طرح محبت کرتے جس طرح اللہ سے، تو دونوں سے محبت کر رہے ہیں۔ مطلب شیخ الاسلام کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ سے بھی بہت محبت کرتے تھے۔ وَلَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الْإِسْلَامِ، لیکن اس محبت نے ان کو اسلام میں داخل نہیں کیا۔ فَكَيْفَ بِمَنْ أَحَبَّ النِّدَّ أَكْبَرَ مِنْ حُبِّ اللَّهِ، تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جو شریک سے، معبودان باطلہ سے اللہ سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہو، جب برابر کی بنیاد سے محبت نہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے 4 طرح کے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ 4 طرح کے لوگ کیا ہے؟ پہلی قسم کے لوگ وہ ہے کہ یحب اللہ حبا اشد من غیرہ، جو اللہ سے دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ یہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ اس کے بعد کہ دوسری قسم یہ ہے کہ یحب غیر اللہ کا محبت اللہ، اللہ سے محبت اس طرح کی جائے غیر اللہ سے جس طرح اللہ سے محبت کی جاتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ کہہ رہے کہ شرک ہے یہ۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو برابر کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہے کہ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو غیر اللہ سے محبت کرتے اللہ کی محبت سے بڑھ کر، تو کہہ رہے کہ یہ جو دوسری قسم کے لوگ ہیں شرک کرنے والے، ان سے زیادہ برے ہیں، یعنی ان کی برائی کیا زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ اور پھر آخری درجے میں کہہ رہے کہ یحب غیر اللہ ولیس فی قلبی محبت للہ تعالی، صرف غیر اللہ سے محبت کرنے والے اور اللہ کی محبت ان کے سینے میں نام کو نہیں ہے۔ کہتے کہ وہذا اعظم واعظم، ان کا معاملہ تو بہت زیادہ سنگین ہے، بہت زیادہ۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی لکھا یہاں، اور خود شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ جو محبت کرنے کی بات ہے غیر اللہ سے بڑھ کر، تو اس کی مثالیں اس امت میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ کیسے؟ تو کشف الشبہات میں شیخ الاسلام نے نقل کیا ہے کہ ان لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر ان سے یہ کہا جائے کہ اللہ کی قسم کھاؤ جھوٹی، تو اللہ کی قسم جھوٹی کھا لیں گے، لیکن اسی شخص سے اگر یہ کہا جائے کہ فلاں ولی کی قسم کھاؤ، تو نہیں کھائیں گے، جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے، کیا ہے؟ سچی قسم کھائیں گے۔ تو کس سے محبت ہو رہی ہے اور کس کا ڈر زیادہ ہو رہا ہے؟ کس سے؟ تو یہ ایسے لوگ بھی اس امت میں موجود ہیں، خطرناک قسم کے لوگ۔ اس کے بعد کہہ رہے شیخ الاسلام ومنہا قولہ، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم نے پڑھا کہ جو لا الہ الا اللہ کہے اور جن کی بھی بات کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ ان کے ساتھ کفر کرے، کہہ رہے کہ وہذا من اعظم ما یبین معنی لا الہ الا اللہ، تو یہ جو حدیث ہے نا، یہ ان نصوص میں سے ہے، عظیم نصوص میں سے جو واضح طور پر لا الہ الا اللہ کو بیان کرتی ہیں۔ کیا ہے؟ فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ لینے کو مال اور جان کی حفاظت کا ذریعہ نہیں بتلایا۔ آگے کیا کہہ رہے؟ بل ولا معرفت معناها مع لفظها، اس بات کو بھی بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جان و مال کی حفاظت کا ذریعہ نہیں بتلایا کہ ایک آدمی سمجھے بھی اور کہے بھی، یعنی کہے سمجھنے کی بنیاد پر کہے، تو جان رہا اور کہہ رہا اس کو بھی ذریعہ نہیں بتلایا۔ کہہ رہے بل ولل اقرار بذلک، تو معرفت تو ایک نچلے درجے کی بات ہے، جان رہا آدمی، کہتے ہیں کہ اس سے آگے بڑھ کر بات یہ کہ جانے سمجھے اور پھر اقرار بھی کرے، تو صرف اقرار کو بھی کافی نہیں قرار دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بل ولا کونہ لا يدعو الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، بلکہ اس بات کو بھی کافی نہیں قرار دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ یہ بات پچھلے ہفتے آئی تھی، پھر اس پہ غور کر لیجیے کیا کہہ رہے ہیں
کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کر رہا، نہیں ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دوسرے کیا ہے نہیں ہے، اس سے ہم کو سروکار نہیں ہے، ہم کسی کی برائی کیوں کریں؟ ایسے مزاج کے لوگ ہیں نا، اس فکر کے لوگ، دوسرے کیا ہے نہیں ہے، ہم کو اس سے لینا دینا نہیں، ہم تو صرف ایک اللہ کی بات کرتے ہیں۔ تاکہ یہ بات بھی کافی نہیں ہے جان و مال کی حفاظت کے لیے، کہہ رہے کہ بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف الى ذلك الكفر بما يعبد من دون اللہ۔ ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ ایک آدمی کی جان اور اس کا مال اس وقت محترم ہوگا، حرام ہوگا، جبکہ وہ سارے معبودان باطلہ سے کفر کا اعلان کرے۔ تو سبحان اللہ وما انا من المشرکین وکفر بما یعبد من دون اللہ۔ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، زبانی طور پر اس کا اظہار کرنا ہے اور عملی طور پر اس کو کر کے بتلانا ہے، اور ساتھ ہی برات کا اظہار بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر لا الہ الا اللہ کی تحقیق نہیں ہوگی اور لا الہ الا اللہ کی گواہی پوری نہیں ہوگی۔ شیخ الاسلام نے کیا کہا کہ یہ جو حدیث ہے نا یہ بہت عظیم ہے، اور لا الہ الا اللہ کی شہادت کا جو مطلب ہے نا اس کو بالکل کلیئر کر دینے والے ہیں۔ کیا بات ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کا اقرار کیجئے، اس پر عمل کیجئے، اور صرف اسی پر اکتفا نہ کیجئے بلکہ یہ بھی کہیے کہ نا اننی براء مما تعبدون، کیا ہے؟ جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو نا سب سے ہم بری ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ برات کا اظہار کریں گے، گول مول رویہ اور گول مول بات نہیں کی جائے گی، ہے نا؟ تو یہ حق چھپانے کا مسئلہ ہے، اور حق چھپا کر کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا بلکہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ فَإِن شک کرے، جو بات کہہ رہا تھا میں، شک کرے او توقف یا توقف کا اظہار کرے، نہیں مجھے تو نہیں معلوم، مجھ کو نہیں پتا، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، بس اتنا، آگے کیا ہے نہیں ہم اس کو نہیں معلوم، یا شک ہے پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ لم یحرم مالہ ولا دمہ، تو اس کا مال اور اس کا خون حرام نہیں ہوگا۔ کہتے کہ فیالہا من مسئلۃ، آئے یہ کیسا عظیم مسئلہ ہے، کس قدر جلیل القدر مسئلہ ہے، اور یہ کس قدر واضح بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرما دی ہے۔ تو یہ بات کلیئر رہنی چاہیے، واضح رہنی چاہیے کہ ایک اللہ کی عبادت کا اعلان اور اقرار یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ تمام معبودان باطلہ کی عبادت کا انکار کھلے لفظوں میں نہ کیا جائے، اور کسی بھی قسم کے شک اور شبہ کو اپنے سینے اور دل سے نکال نہ دیا جائے۔ تو برات بھی، اقرار بھی، انکار بھی، اس بات بھی، یہ دونوں چیزیں جب جمع ہوں گی تو توحید وجود میں آئے گی، اور اس توحید کا حامل جہنم سے بری قرار پائے گا۔ اگر خلل ہے تو پھر خطرے کی گھنٹی ہے۔ خلاصہ کیا ہے اس بات کا؟ تو لا الہ الا اللہ کی گواہی کا مطلب صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی کا مطلب یہ کہ تمام معبودان باطلہ کا انکار کیا جائے۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی کا مطلب یہ ہے کہ واسطے اور واسطے کے تصور کو نکال پھینکا جائے، کوئی بھی واسطہ بننے والا نہیں اللہ کے حضور۔ اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کا مطلب یہ ہے کہ حلال و حرام میں، تشریع میں صرف اور صرف کس کی اطاعت کی جائے گی؟ اللہ کی اطاعت کی جائے گی۔ کسی اور کی اطاعت کرتے تو یہ لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے۔ اور محبت بھی صرف اور صرف اس کے لیے اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ کون سی محبت؟ تو وہ محبت جو عبادت کی بنیاد پر کی جاتی ہے، اور وہ محبت جو برابری کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ جب ٹکرانے کی بات آ جائے گی نا، ایک طرف یہ محبت اور ایک طرف یہ محبت ہے، ایک طرف اللہ کی محبت ہے اور دوسری طرف غیر اللہ کی محبت ہے، تو کس کو فوقیت دینی ہے؟ کس کو؟ اللہ کی محبت کو فوقیت دینی ہے۔ اگر برابری کی بھی بات آ گئی نا تو معاملہ خراب ہو گیا، اور وما ہم بخارجین من النار کی بات پیش آ جائے گی۔ اللہ سے دعا کہ وہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق مدد فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔